یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تاکہ عمران خان نہ کریں بلکہ شہباز شریف کریں، صرف ایک اس وجہ سے، صرف اس ایک نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں. یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے. نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے. پی ٹی آئی نے مجھے ایک ووٹ نہیں دیا ہے پرائم منسٹر بنانے میں، اور ہم نے حکومت بنا لی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں، تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم کو صرف جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹورل ریفارمز ہیں. آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنے، نیب ریفارمز کرنے، تو ان کو جو فکر ہے اور جو ان کو ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں، تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا، اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. فیئر الیکشن کراؤ گے، جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلم سالو کرنے ہیں تو ہمیں کرنے دو، پھر ہمیں جانے دو الیکشن میں، وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاس چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد الیکشن میں جا رہے ہیں. whether it takes 3 months 4 months there is not an issue. السلام علیکم، میں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات سے واضح ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان عام انتخابات کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہے. نون لیگ کے اہم رہنما اسحاق ڈار نے ماضی میں جو بیانات دیے، ان سے لگتا ہے کہ عام انتخابات کو لے کر نواز شریف اور شہباز شریف کی رائے مختلف ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے یا 2023 میں ہوں گے؟ اگر انتخابات نومبر میں ہوئے اور موجودہ آرمی چیف اپنے عہدے پہ رہے تو کیا یہ تحریک انصاف کے مفاد میں ہوگا؟ اور اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہے. کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اگر ایسا ہی ہوا اور سبسڈیز جو ہیں وہ دی گئیں تو IMF سے اگلی قسط کے حصول میں مشکلات پیش آئیں گی. اور یہ تو ہو گئی معیشت کی ایک کہانی. اگر آپ سیاست کی طرف آئیں تو جہاں وفاق میں صدر مملکت موجودہ حکومت کے لیے ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہیں پنجاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی بھی ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں. پنجاب کی کابینہ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. پاکستان کا اہم صوبہ جون میں بجٹ پھر کیسے پیش کرے گا؟ آج الیکشن کمیشن میں ناظرین جو ہے تحریک انصاف کے 20 ارکان کی نااہلی کے حوالے سے ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے اور 20 منحرف ارکان کو نااہل کرنے کی درخواست تحریک انصاف نے جمع کرائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، تحریک انصاف کے فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ احمقانہ فیصلہ ہے. کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فیصل ووڈا جو اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار دورانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے. ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اب ناظرین، ان مسائل کا سیاسی حل نہیں نکلتا تو پھر پاکستان کے لیے حالات مزید گمبھیر ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب کو، جو قومی اسمبلی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں. ان کے ساتھ ہی لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو قومی اسمبلی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے بھی ممبر ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد علی نیازی صاحب، جو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق دفاع کی کمیٹی کے چیئرپرسن ہے، اور انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا مگر ابھی تک ایکسپٹ نہیں ہوا. تو سب سے پہلے قادر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ آپ لوگ کب الیکشن چاہتے ہیں، 2023 میں یا نومبر میں؟ کس کو واضح کرنا ہے؟ عوام کو. کون سی عوام کو؟ جس نے ہمیں منتخب کیا، ان کو پتا ہے 2023 میں الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر جس طرح ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہو اور PTI والے کہتے تھے کہ یہ الیکشن وقت پہ ہوگا، اگلا بھی ہمارا ہے.
تو ہمارے مطالبہ نہیں مانے گے. ہم کہتے تھے ہم سب استعفے دیں گے, تو کہتے تھے ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے. ضرور باتیں یاد کرو. اور پھر دوسری بات, جس طرح الیکشن لاز, جس طرح وہ ڈبہ مشین جس کو EVM کہتے ہیں اس کو بگاڑا ہے, تو یہی آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا کلپ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لاز ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اب لاز میں 2 مہینے لگے, 4 مہینے لگے, 6 مہینے لگے, سال لگے, ہم کسی کے بونڈ نہیں ہے. خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے ان کی سٹیٹمنٹ تو آپ نے سن لی نا. خواجہ آصف کی باتیں ان سے پوچھو, مجھ سے آپ پیپلز پارٹی چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میری بات سنو. بات یہ ہے میں پیپلز پارٹی کا ورژن آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنا ذاتی دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کمیٹی ختم ہو گئی اب ساری. نہ امجد نیازی صاحب ہے, نہ میں ہوں, نہ رانجھا صاحب ہے, نہ کوئی اور ہے. وہ کمیٹی چونکہ حکومت ختم ہوگی, وہ نئی کمیٹی بنے گی سارے نئے طریقے سے. لیکن سوال یہ, ہم سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہم جو الیکشن لاس کو انہوں نے توڑ موڑ کے کہا یہ اچھا اب بالفرض آپ وکیل ہیں, 120 لا میکرز نہیں آ رہے نیشنل اسمبلی میں, مسئلہ تو ہے نا. 120 میں آپ کو پتا ہے, میں آپ کو خبر دوں, بتائیں. ان کی PTI کے ٹکٹ پہ جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے پچھلے, کیونکہ اب کمیٹی ختم ہو گئی ہے, جس کے میں اور رانجھا صاحب وکیل تھے, وہ چیئرمین کے پینل پہ آ گئے, اسپیکر کے. فتیانہ صاحب کیسے آ گئے؟ تو استعفیٰ نہیں دے رہے. اس طرح آیا صادق صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی 99 نام کے نیچے یہ بات کروں کہ اسمبلی میں کہ بہت سارے PTI کی ممبران نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے. ایک جملہ اگلا سن لیں. اب اگر الیکشن PTI والے کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ, تو سب سے پہلے تو چیف الیکشن کمشنر اور سندھ کے ممبر پہ اعتراض ہے, تو الیکشن کون کرائے گا؟ اچھا اگر یہ ہم چینج بھی کر لیں ان کی خواہش کے مطابق, جو کہ ناممکن ہے, ہم چینج کریں, اگلا کون لائے گا؟ وہ بھی ہم ہی لائیں گے نا, کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں اپوزیشن میں, یہ تو ہے ہی نہیں حکومت میں. مشاورت کس سے ہوگی؟ اسمبلی کے باہر کے لوگوں سے تو نہیں ہوگی, ڈی چوک والوں سے تو نہیں ہوگی, اسمبلی کے اندر کے لوگوں سے. اچھا یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, ادھر رک جن میں آؤں گی نا آپ کی طرف ایک دفعہ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اس لیے آپ کی جانب پھر آ رہی ہوں, اس لیے چونکہ جو وزیر دفاع نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے تھرتھلی سی مچا دی ہے کہ جی نومبر میں بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں. وی تھاٹ کہ جی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ 2023 میں ہی الیکشنز ہوں گے, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے, جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن تو پاکستان میں ہونے, اور وہ الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے اصلاحات کے بعد ہونے. اب وہ اصلاحات کا جو پروسیس ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے باغی مشاورت سے تمام الائنس کے ساتھ, مندو کھیل کے ساتھ, باقی لوگ ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے الیکشن کب کرانے. ویسے جو اسمبلی کی مدت ہے 1 سال 2 مہینے رہتے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ جس طرح مندو کھیل کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے, ان سے کس چیز کی بات کریں. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانے اور پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے, تو شفاف الیکشن کروانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا اس شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے پروسیس کے حصہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اگر وہ پروسیس کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ اس لیجسلیشن کا حصہ نہیں ہوں گے, تو پھر کل دوبارہ ہم ڈی چوک پہ بیٹھے ہوں گے. پاکستان کا جو سیاسی استحکام ہے اس کے ساتھ پاکستان کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. پاکستان کا ہر قسم کا جو استحکام ہے وہ یہ تو درست ہے آپ کی بات, یہ تو درست ہے کہ لیکن صاحب سڑکیں لینے کی بجائے, ڈی چوک میں بیٹھنے کی بجائے وہ ایک فورم پہ آئے, سب سے بہترین فورم ہے, ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے, ان کے استعفے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ جذبات میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ آئیں الیکشن اگر کرنے ہیں تو آئیں اصلاحات پہ آئیں. آپ نے ہمیں اصلاحات کی الیکشن میں آپ نے ہمیں باہر دھکیل دیا, آپ نے ہمیں قائمہ کمیٹی سے باہر نکال دیا, آپ نے ہمیں اجلاس میں سے باہر نکال دیا, آپ نے ون سائیڈڈ لیجسلیشن کی, آپ نے الیکشن کمیشن کی تجاویز نہیں لی, آپ نے اپنے صدر عارف علوی جب کمیٹی کے ممبر تھے, الیکشن ترامیم کا جو بل تھا پچھلا 2017 کا, اس کی جو تجاویز ہے آپ نے وہ ملوز خاطر نہیں رکھی. آپ نے EVM کا فیصلہ کر دیا, آپ نے ای ووٹنگ کا فیصلہ کر دیا. ہمیں قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار تو بنائے کہ ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے, نہیں یہ جو آپ کی بات ہے اور بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی ہے امجد علی نیازی صاحب, دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر آپ نے اصلاحات کرنے ہیں اور آگے جا کے الیکشنز ہونے ہیں, اور اگر آپ نے انشور کرنا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, تو اس کے لیے تو آپ کو اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. ڈی چوک میں آپ کے ساتھ آ کے کون مذاکرات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے, سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں, پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پارلیمانی پارٹی تھی اس نے ریزائن کر دیے ہیں,
اور اس کے ہم نے ہمارا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے سوری صاحب انہوں نے ایکسپٹ کر کے نوٹیفیکیشن کر دیا. اس وقت ابھی موجودہ اسپیکر نے ایکسپٹ کرنے تھے نا, ان کے سامنے پیش ہونا تھا. قانون آپ بھی جانتے میں بھی جانتی ہوں, قانون ان کو وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کر دیے تھے. ہماری طرف سے جو پروسیس تھا ہم نے مکمل کر کے دے دیا ہے. چلے اس کے دوسری بات یہ ہے کہ اچھا دوسری باقی رہ گیا, آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو باہر دھکیلا. نہیں, آپ کو علم ہے کہ 1 سال تک وہ کمیٹی میں پڑا رہا لیکن انہوں نے اپنی کوئی آؤٹ پٹ وہاں پہ نہیں دی. ہم بار بار ان کو کہتے رہے کہ آپ آئیں دیکھیں بیٹھیں, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت یہ اس میں پروسیس میں شامل ہی نہیں ہوئے. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے پیسے لیتے ہوئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز ہمیں مدد وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, مگر سوال جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں آپ کون سے اصلاحات کے اوپر بات کریں گے, اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آنا ہوگا. تو واٹ از دا سینس آف گوئنگ آن ڈی چوک؟ میری بات مکمل ہونے دینا. جی دوسری بات, آج کس میں سمجھ طور پہ آج اوورسیز پاکستانی کو اپنے ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے, ہمیں سمجھ سے بالا. دوسرا ای وی ایم مشین پہ, بالکل ای وی ایم مشین اس وقت بھی ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جب ہوا تھا ہم نے کہا کہ صاف اور شفاف نظام ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. آج ہم پھر چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف نظام کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. ای وی ایم وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو ای وی ایم ہو یا نہ ہو اس کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے آپ کو میں پھر یہی سوال کروں گی, نیشنل اسمبلی میں آنا ہوگا. میری بات, مقبوضہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی وقت کھو چکی ہے. جہاں پہ لوٹوں کے ذریعے حکومتیں بنائی جائیں, جہاں سے خرید و فروخت کے ذریعے امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی جائے, ہم اس کو کیسے مانیں؟ اچھا نیازی صاحب میری بات سنیں نا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو مقبوضہ نیشنل اسمبلی. اب الیکشنز تو ہونے ہی ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں الیکشنز, یہ بھی چاہتے ہیں الیکشنز, کبھی کبھار تو ہونے ہی ہیں. تو پھر یہ فیصلے کہاں ہوں گے کہ جی ای وی ایم استعمال ہونی ہے نہیں ہونی ہے, اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, جو یہ اصلاحات چاہتے ہیں آپ کیا ڈی چوک میں بیٹھ کے کریں گے یا نیشنل اسمبلی میں کریں گے؟ ویئر ول دس ہیپن؟ میرے خیال ہے نیشنل اسمبلی, میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ کوئی اب ضرورت نہیں رہے گی, وہ خود ان کے اپنے ممبران جو ہیں ان کے ہیں. تو پھر آپ ہی بتائیں فیصلہ کہاں ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ فیصلہ جب ٹائم آئے گا تو فیصلہ بھی ہو جائے گا. کدھر اس کے لیے آپ کدھر, اور اس کے ضابطہ اخلاق کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ جب مارچ سٹارٹ ہوگا نا, اچھا الیکشن بھی آ جائے گا. اتنا دور نہیں ہے جو آپ ریفارمز آلریڈی ہو چکی ہیں, اب مزید ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے, نومبر میں کیا تحریک انصاف کو الیکشن سوٹ کرتے؟ ہم تو اب الیکشن چاہ رہے ہیں, یہ خود ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی. ہم تو نومبر ہو نہیں سکتا نا, اس کے لیے آپ کو 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانی ہوگی, تو کیسے ابھی ہو سکتا ہے الیکشن؟ نہیں ہو سکتے. تو 3 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا نا, جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی الیکشن کرانا. موجودہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو تو یہ مانتے نہیں ہے. ہاں, موجودہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے, تو یہ ساری چیز الیکشن کمیشن نے آج بالکل واضح کر دی ہے. آج جس طریقے کے ساتھ انہوں نے لوٹوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے, قوم نے تو نہیں دیا, اور وہ تو بی ٹیم ہے اب حکومت کی, امپورٹڈ گورنمنٹ. جی 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 قادر صاحب, چلو تھوڑی دیر کے لیے نیازی صاحب کی خواہش پوری اگر ہو جائے, الیکشن ہو جائے, تو کون کرائے گا الیکشن؟ پی ٹی آئی کرائے گی, الیکشن کمیشن کرائے گی. اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. اچھا بل فرض یہ ہٹ بھی جاتا ہے, پورا الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے ممبران ختم ہو جاتے ہیں, نیا کون اپوائنٹ کرے گا؟ حکومت اور اپوزیشن, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, حکومت کرے گی. پھر عمران نیازی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے 2/3 میجارٹی نہیں ملی تو میں حکومت نہیں لوں گا. یہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ پھر آپ نے بات کی اصلاحات کی, آپ نے بات کی الیکشن کی, تو امجد نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو مارچ ہوگا تو پتہ چاہیے, تو پھر بدماشی ہے نا. اب آپ وہ بھول گئے, یہ ان کے سر سے چتری ہٹ چکی ہے, ان کو پتہ نہیں چلا. یہ جس چتری جس انگلی کی یہ سوچ رہے تھے وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے. اچھا اب وہ تو ختم ہو گئی ہے. آج فیصل واڑہ جو در پدر کے ٹوکرے کھا رہا ہے,
تو یہ کس بات کی کھا رہے ہیں آج الیکشن کمیشن کو؟ اور پھر دوسری بات یہ کہہ رہے جو حکومت مقبوضہ ہے، یہ اسمبلی کو مقبوضہ اسمبلی کہتے ہیں، یہ وہی اسمبلی ہے جو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئی تھی، ہم کہتے تھے کتنی اصلی ہے، اسمبلی تو وہی ہے، الیکشن تو کوئی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، حکومت بدل کے الیکشن۔ پھر دوسری بات ان کے پی ٹی آئی کے ممبران، یہ مجھے کریکٹ کر دے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، 155 پی ٹی آئی کے ممبران ایم این اے، ان کو 17 ممبران کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ہمارے 162 ہے، ہمیں صرف 10 لینے پڑے، 10 ہم نے بقول ان کی جو لوٹے ہم نے نہیں لیا ہے، جو ان کے احتیاطی تھے وہ ہمارے ساتھ آ گئے، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے جھوٹے، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، چاہے مینگل صاحب کی پارٹی ہو، چاہے داوڑ صاحب ہو، چاہے علی وزیر ہو، چاہے جتنے بھی ہو، تو ہم نے تو ان کے جو باغی ہے جس کو یہ لوٹے کہتے ہیں اس میں تو ایک بھی نہیں لیا، اور 155 کی ان کی اسمبلی تھی، ممبران تھے، تو 172 کیسے بنایا؟ کس نے دیے ووٹ؟ سارے 17، اس کو 17 ووٹ جو ملے، ہمیں تو صرف 10 ووٹ چاہیے تھے، 162 ہمارے نہیں، مگر ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قادر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی تو نیشنل اسمبلی چلانی ہے۔ پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، محسن صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے لاہور کے اندر، کیسے یہ جو ہے کابینہ تشکیل دیں گے، پھر کیسے جو ہے بجٹ پاس ہوگا؟ جون ہے آیا کھڑا ہے، آپ نے بجٹ دینا ہے، آپ کے لیے بھی بہت گمبھیر مسائل ہیں، آپ کا بھی اس میں اسٹیک ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، یہ سب کچھ پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، بریک سے پہلے جس طرح قادر مندوخیل صاحب ایک بات کر رہے تھے اور امجد نیازی صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں وہ تصادم کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور، وہاں پہ ابھی تک جو پروونشل کابینہ ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا، اگلے مہینے آپ نے بجٹ دینا ہے، تو معاشی بحران جو ہے وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، سیاسی بحران اس کو اور خراب کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کیسے ہوگا، آپ کیسے حکومت چلائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تو اب یہ ظاہر ہے یہ معاشی بھی ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا جو ہے آئینی بحران ہے، اور میں اس چیز پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جس طریقے سے، بٹ یہ ماضی میں تو ہم دیکھتے تھے عدم اعتماد ہوتی تھی، عدم اعتماد میں فیصلہ تسلیم کر لیا جاتا تھا، اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اور آنریبل طریقے سے لوگ اپنے عہدے چھوڑ جاتے تھے، کیونکہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے دستور پاکستان کے نیچے، تو اس کے مطابق لوگوں کو پتا تھا کہ دستور میں جو چیزیں درج کر دی گئی ہیں اس اندراج کے مطابق جو شکے جو کچھ کہتی ہیں، چاہے وہ صدر کا انتخاب ہے، چاہے وہ صدر کے اختیارات ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں، یا ان کی جو ایڈوائس ہے صدر کے اوپر کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، گورنر کے منتخب ہونے کا جو اختیارات ہیں، وہ سارے ہمارے دستور پاکستان میں واضح کر دی گئے۔ اب اتنی چیزیں جب واضح کر دی گئی ہیں، آپ بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں، عدالتوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ عدالتیں انٹرفیئر کریں، اپنے اوتھ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مطلب آرٹیکل 5 سے ایک کہانی شروع کی اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر، آپ کے اس عمل کو انکانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا گیا، پھر آپ کے گورنر نے اوتھ لینے سے مگر آپ کے لیے تو ایک کرائسس پیدا ہو گیا نا، جیسے تیسے بھی ہے ایک کرائسس پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف سے جو آپ کے لیڈران ہیں، آج جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نومبر میں بھی الیکشنز کر دیں، اور باقی جو آپ کے لیڈران ہیں وہ کہہ چکے ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے جی 2023 کے اندر الیکشنز ہوں گے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم میں نے تو فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو، کہا کہ دیکھیے ہمیں کم از کم انتخابی اصلاحات تو کرنے دے، تو ویئر ڈز دا پی ایم ایل این اسٹینڈ ریئلی آن دس ایشو؟ اسے دیکھیں، جہاں تک انتخابی اصلاحات کا سوال ہے وہ بہت جائز بات، انتخابی اصلاحات کا ہمیں تو، میں تو اس چیز کا تھا، اور میں بلکہ آج بھی اپنی ہماری پارٹی میں بھی یہ ڈسکس ہوا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے، فی الفور ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے، اور الیکشن اصلاحات کرنی چاہیے۔ ہمیں اس پارلیمنٹ کے بیچ میں بیٹھ کے جو کرنے کے مین کام ہے وہ جس طرح نیب ہے، جس طرح الیکشن اصلاحات ہیں، باقی جو غلط قانون سازی جو یہ کر کے گئے تحریک انصاف والے، جس کے بیچ میں انہوں نے آئین اور قانون کا اور اصلاحات آپ ان کے بغیر کر لیں گے؟ کیونکہ یہ تو نیشنل اسمبلی میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں آئیں گے ٹیبل پر، اصلاحات تو ہو جائیں گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی طور پہ اسمبلی کو قانون سازی تو نہیں روکا جا سکتا۔ مگر اس کے لیے آپ کو کیا کچھ مہینے چاہیے یا اگلے سال الیکشنز ہوں گے؟ دیر از نو کلیئر آنسر۔ کیا پی ایم ایل این اس سال الیکشنز چاہتی ہے یا اگلے سال؟ کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، بجائے کہ ہم اپنی خواہشات کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے کہا اکتوبر سے پہلے ہم الیکشنز نہیں کر سکتے، اکتوبر میں کر سکتے ہیں، تو یو کین ہیو الیکشنز ان نومبر۔ جو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے ہیں
देखें आपको उसी के मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं इस्लाहात क्यों करें? इस्लाहात इसलिए करें कि पाकिस्तान के बीच में ऐसे रूल्स ऑफ द गेम इलेक्शन के कवानीन हम डिसाइड कर लें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें हम तरीके इंसाफ को भी कहते हैं कि आप भी आए, ताकि आगे आने वाले में फिर मंडी ना लगी हो डी चौक पे, फिर कोई बैठा हुआ सियासी अदम इस्तेकाम ना पैदा कर रहा हो, फिर कोई कंटेनर लेके ना सड़कों पे भगा रहा हो। ठीक है 5 साल में आप आए, आरटीएस ना बैठ रहा हो, फिर ये ना हो रहा हो कि ये कहें कि ओवरसीज की वोटिंग नहीं हुई, फिर ये ना कहें कि जनाब यहाँ पे ई वोटिंग मशीन जो थी वो आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो हम ये कह रहे हैं कि आप आ जाए, बेहतर है, कानून साजी तो असेंबली में हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात है आप भी आए, इस अमल में हिस्सा बने। हम आपकी तरह आपको कायमा कमेटी से बाहर नहीं निकालेंगे, हम आपकी तरह आपको इस्लाहात के अमल से आपके मगर वो खुद नहीं आना चाह रहे ना न्याजी साहब। देखिए वो तो आपको दावत दे रहे हैं कि आए आप हमारे साथ बैठें। अब बात यह है कि अगर आपने इलेक्शंस की तरफ जाना है और आप साफ और शफाफ इंतखाबात वाकई में चाहते हैं तो फिर आपको इस्लाहात तो करने पड़ेंगे और सारों के साथ मिलकर करने पड़ेंगे। अगर आप उसे इनकार कर देते हैं तो आपकी क्या उम्मीद है कि कैसे फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप तक डिलीवर होंगे? मुनीज़े, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तहरीक अदम इत्तेमाद आती हैं और उसके नतीजे में एक जीतता एक हारता है, लेकिन बदकिस्मती से अगर वो किसी मुल्क के दबाव के नीचे गवर्नमेंट चेंज हो, यानी कि ऑर्गेनिक ना हो, तो फिर मामलात वैसे नहीं चलते जैसे रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक दर्ज है। और दर्ज जैसे हमने कहा आर्टिकल 5 क्या कहता है, उसके ऊपर आज तक पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी, उस पर कितना अमल हुआ, जुडिशियल मार्शल लॉ के जरिए उसे सैबोटाज किया गया उस रूलिंग को, मैं समझता हूँ। और सेकेंडली फिर चीफ मिनिस्टर जो अभी बने हैं, जो अभी बेल पे हैं, उनके इंतखाबात जो है जिस जोर और जबरदस्ती से, आज भी वो क्वेश्चन मार्क है उनका इंतखाब भी, और चूंकि ऑलरेडी आज भी उस्मान बुजदार जो कानून मगर न्याजी साहब अगर इस सब का हल इलेक्शन है जो आप खुद कहते हैं बकौल आपके, तो फिर इलेक्शंस को साफ शफाफ होने के लिए क्या करना चाहिए? डी चौक पे धरना देना चाहिए? मेरी बात सुन, मुकम्मल होने देना जी। ये एक प्रोसेस है जिसको अगर वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अखलाकी होता तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज इतने आईनी प्रॉब्लम्स ना होते, लेकिन बदकिस्मती से ये चीजें वैसे नहीं हुई और आज बिल्कुल क्राइसिस है, आज पॉलिटिकल क्राइसिस है, आज इकोनॉमी का क्राइसिस है और ये क्राइसिस बढ़ेंगे। इसका 190 पे जा पहुंचा है डॉलर, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। माशी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं और IMF की जो किस्त है वो भी हमें शायद ना मिले अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी देते रहे तो। बात ये है ना कि ये डिलेइंग टैक्टिस जो है ये आपको और ज्यादा अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाएंगे। नहीं मगर न्याजी साहब अगर इसी तरह इंतखाबात हो गए जैसे आप चाहते हैं जल्द अज जल्द, तो फिर क्या नतायज आप तस्लीम करेंगे? कौन करेगा? ये तो इलेक्शंस होने पे है और मैं समझता हूं कि अब आवाम की विल एंड विश, हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही इलेक्शन को जो है हम खुद कह रहे हैं आप इवन, और इसी इलेक्शन कमीशन को मानेंगे आप? नहीं, इस इलेक्शन कमीशन को फिर ये आपकी बातें जो है ये कहाँ, यही तो ये बहुत बड़ा भाम है ना कि फिर आप, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है मुतनाज़ा हो चुके हैं और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इन्हें बाइज्जत अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब देखिए इलेक्शन क्या होता है कि ये मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान एक आर्बिट्रेटर होता है और आर्बिट्रेटर वो सबको मालूम है, मगर जो आपने ये बात कही ना कि इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके ऊपर हम आते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अमजद अली नियाजी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना इस्तीफा दे दे। अब अगर इस्तीफा दे देते हैं कादिर मंदोखेल साहब इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर एक नया इलेक्शन कमीशन आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप नियाजी साहब को कैसे लेके आएंगे नेशनल असेंबली में? देखिए मुनीजा, आपने कई मरतबा सवाल किए, मैंने सवाल छोड़ा नियाजी साहब के सामने कि बिल फर्ज इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आज इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे देता है, नया कौन बनाएगा? असेंबली के अंदर बनेगा या कोई और बनेगा? ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि ये आने वाले इलेक्शन को मानेंगे?
वो तो पहले ही कह चुका है इमरान न्याजी साहब के 2/3 नहीं मिले तो मैं गवर्नमेंट नहीं लूंगा। ठीक है, न्याजी साहब तो सीधी साधी धमकी दे रहे कि वो मार्च में आऊंगा, वो फैसला करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मैं इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रहा था, ये जिसको जुडिशियल मार्शल कह रहे हैं, और जब साकिब निसार साहब इनको सादिक और अमीन पेश कर रहे थे तो उस वक्त तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, और फिर 12 बजे की बात की, 12 बजे अदालत खुली और फिर चंद दिन बाद अभी इमरान न्याजी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस बहुत अच्छा आदमी है, कमीशन बना ले। यानी उनको बुरा बुला भी कह रहे हैं और उनसे तवक्को भी रख रहे हैं। उसको भी छोड़िए, आज अगर वो फैसल वाडा साहब या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यासीन की मेंबर को चैलेंज करेंगे, कहां करेंगे? अदालत में करेंगे, और अदालत तो बुरा बुला कह रहे। दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं उस दिन बैठा हुआ था जिस दिन ये समरी बाली का फैसला हो रहा था, तो इलेक्शन कमिश्नर को चीफ को बुलाया, चीफ जस्टिस साहब ने उससे पूछा कि आप ये बताओ। उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, 4 महीने तक फाटा की 12 सीटें खत्म हो गई है, वो 6 हमने बहुत बार दिखाया भी। अब मोहसिन साहब, बात ये है, आप चूंकि जाते रहे इलेक्शन कमीशन भी, ये जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, एक बहरान तो पैदा हो गया है ना पंजाब में जो सिचुएशन है। फिर यहाँ पे जो सदर मुमलिकत है जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि जी हम उनसे निपट लेंगे, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। तो आपने भी तो किसी तरीके से इनको लाना है नेशनल असेंबली में, कोई प्लान्स इस किस्म के हैं? हाउ आर यू गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले बुनियादी ये है कि एक को ये समझ जाना चाहिए कि हमारे रूल्स ऑफ द गेम डिफाइंड है। ये डी जॉब में बैठ के कोई रूल्स बना नहीं सकेंगे, जो आपने भी इनको बड़ा क्लियरली कहा। गवर्नर जो है उसको डी नोटिफाई कर दिया गया, कैबिनेट डिवीजन उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, तो नए गवर्नर अपॉइंट हो जाएंगे, नए गवर्नर जो आके वोट दे लेंगे कैबिनेट का, तो ये तो क्राइसिस खत्म हो जाएगा। पीछे नेशनल असेंबली में कैसे क्राइसिस खत्म होगा? 120 लॉ मेकर्स आ ही नहीं रहे, विच एवर वे यू लुक एट इट ना। देखिए, वो तो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए टू फॉर द रनिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। कोरम अगर पूरा है तो आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आपको 2/3 चाहिए होती है। कोरम इज लाइक सिटिंग ऑफ द हाउस का जो कोरम, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ऊपर भी अभी, क्योंकि ये पहली दफा सूरत पैदा हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन या तशरीह नहीं हुई, तो इसके ऊपर भी हो जाएगी कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे जो सिटिंग ऑफ द हाउस है उसकी बुनियाद के ऊपर सेनेट की भी बुला के हमारी क्या होगी 2/3 का रेशो, तो इसके ऊपर भी आप देखें, हो सकता है वेबसाइट से भेज सकते हैं, रहनुमाई भी सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और इसमें तो ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जहां तक बात है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की या नॉर्मल लेजिस्लेशन की, कानून साजी की, वो तो हम इसके जरिए करा सकते हैं, लेकिन हम इनकी तरह नहीं करना चाहते कि जो बुनियादी गलती इन्होंने की कि हम अपोजिशन को अमल से बाहर निकाल दें। अपोजिशन के तो भी लोग हैं, अपोजिशन के इनके जो लोग हैं अरकान है वो तो अपोजिशन के लोग हैं, और उन्होंने वोट तो नहीं डाला, वो हमारे वहां पे बैठ के सारा काम भी करते हैं, वो असेंबली के बीच में डिसएग्री भी करते हैं, और जो तो इनको बैठना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन परवेज खटक साहब की पर्ची पे बने, उन्होंने वजारती रिक्वेस्ट की, उनकी रिकमेंडेशन। मगर मोहसिन साहब, अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि आपकी पार्टी एक्चुअली चाहती क्या है? क्या इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर के लिए चाहती है या इस साल चाहती है? देखिए, इस्लाहात तो मुनसिर, जितनी जल्दी ये इस्लाहात कर लेंगे और हम सारे इस पे इत्तेफाक कर लेंगे, उस सारे डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेंगे, तो उसके बाद होगा। और ये गलत फिर भी आपके पास कोई ना कोई डेडलाइन होगी। जो हालात बन रहे हैं, ये भी तवक्को की जा रही है कि जब तक फ्रेश मैंडेट के साथ एक नई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक आप IMF का नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट नहीं कर सकते। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम रीनिगोशिएट नहीं कर सकते। देखिए, रीनिगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो पोलिटिकल प्रेशर, जो रिप्रिकॉशंस होंगे, वो सियासी मैंडेट को जो क्योंकि वो बजट जो होगा वो तहरीके इंसाफ का जो फौशी बुरान था वो सारा इस बजट के बीच में आएगा, उसकी जाहिर है असरात पड़ेंगे। और हम लोग कुछ ये बाकी ख्वाजा साहब ने भी जो बात की, और हम भी उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर तो ये माशी तौर पे चीजें सीधी होती नहीं आती तो आप तो कहते हैं, हम पहले भी कहते थे, लेकिन आज फिर इनको एक बात जरूर कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हम ये होगा कि हम जाती बारी इलेक्शन एक्ट अमेंड कर देंगे, और पार्लियामेंट में ऑप्शन के जरिए हम ये अमेंड कर सकते हैं। तो चाहे वो आपके साथ हो तहरीके इंसाफ या ना हो, ठीक है, ठीक है। अमजद साहब, देखिए, आपने उनकी बात सुन ली कि वो खींचातानी करके किसी तरीके से अपनी चीजें चला लेंगे, मगर जो इधर कादिर मंदोखैर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ से आप जुडिशियल मार्शल लॉ कह रहे हैं, दूसरी तरफ से आप चीफ जस्टिस को ही कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, जो बैरूनी साजिश हुई है उसके अंदर आप तहकीकात करें, तो तवक्को भी उनसे है और उनको जुडिशियल मार्शल लॉ भी आप कह रहे हैं। तो फिर क्या है वो आपके लिए? क्या वो आपके लिए फरौन है? क्या वो आपके लिए उम्मीद की किरण है? क्या है?
मुनीज़े, सबसे पहले तो हर हुकूमत को जो है ना, एक अपोजिशन जो है उसको एक कवर अप देती है। जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को अपोजिशन ने कवर अप नहीं दिया, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे आप भी समझते हैं, जो थिंक टैंक है उसमें ये जीरो है। और दूसरा आपका ये कहना कि हम फैसलों पे हमेशा तनकीद होती है, होती रहेगी और हम करते रहेंगे। आज भुट्टो साहब के जो फांसी लगाई गई थी, तो क्या उसको आज भी पीपल्स पार्टी क्या नहीं कहती कि ये जुडिशियल मर्डर था? तो कहती मगर उनसे तवक्को नहीं रखी हुई थी ना पीपल्स पार्टी ने कि वो उनके मसले हल करेंगे। आप तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बना करें। फिर भी मेरी बात सुने ना, हम फिर भी इसलिए अदालत आलिया जाते हैं कि हम समझते हैं हमें एहतराम है, और हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन वहीं पे है कि 12 बजे ऐसे क्या मामलात हुए कि वहां 12 बजे अदालतें क्यों खुली, 63 पे फैसला क्यों नहीं आया। और आज इलेक्शन कमीशन ने एक दफा फिर साबित किया लोटों को तहफ़्फ़ुज़ देके, तो ये तहफ़्फ़ुज़ हमारे हैं। और ये भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ है कि साइफर किसके नाम आया था और किसको डायरेक्शंस थी। जो मीर जाफिर है, मीर सादिक है पाकिस्तान के, वो जाहिर होने चाहिए। ठीक, ये अब आगे जाके जी मोहसिन साहब लास्ट वर्ड, बिकॉज देन आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। जी, एक तो ये बार बार तौहीन अदालत करते हैं जब ये कहते हैं कि जी इसमें फौरन बैरूनी मुदाफत, और आर्टिकल 5 की जो इन्होंने रूलिंग दी, वो रूलिंग तो गैर आईनी डिक्लेयर कर दी गई। तो ये बार बार कहना, और उसके ऊपर मैंने तो सूरी को नोटिस भिजवा दिए कि आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है, और वो हमारा लीगल नोटिस सर्व अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अब मेरे ख्याल से कल उनके खिलाफ केस भी दायर कर देंगे, कल या परसों। चले, तो ये तो बात आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये जो बहस है ये चलती रहेगी। हम फिर से आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज साहब, नियाजी साहब और कादिर मंदोखेल साहब, आपका भी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।